بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ضلع گجرات جس کی ہمیشہ جب بھی ہم نے بات کی کہ جہاں کبھی بھی قتل و غارت کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آیا، ڈنگا کھاریاں کا نواحی شہر ایک اور اندوہناک قتل کی واردات وہاں پہ رونما ہوئی ہے، اور ایک خوبرو نوجوان، ایک وکیل بھینٹ چڑھ گیا ہے، اور قاتل کوئی اور نہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر صدمہ بھی ہوگا، حیرت بھی ہوگی کہ اس کا اپنا سگا بڑا بھائی، اور بدبخت بڑے بھائی نے نہ صرف یہ کہ اپنے چھوٹے بھائی کی جان لی بلکہ اپنی والدہ پر بھی فائرنگ کر دی، وہ بھی زخمی ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ آخر خون سفید کیوں ہو گیا؟ رشتوں میں یہ کیسی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ بھائی جو بھائی پہ جان دیتا ہے بھائی کی جان لینے لگا؟ آئیے ناظرین تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج خبر آئی کہ ڈنگا شہر میں مرزا شعیب احمد جرال ایڈوکیٹ، جن کا تعلق ڈنگا شہر کی ایک معروف جرال فیملی سے ہے، جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان کے بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور عہدوں پہ فائز ہیں۔ مرزا شعیب احمد جرال زخمی ہوئے تھے کچھ دن پہلے اپنے ہی بڑے بھائی کی فائرنگ سے، اور ان کی والدہ بھی زخمی تھی، اور ان دونوں کو پھر عزیز بٹی شہید اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ آج مرزا شعیب احمد جرال زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بر نہ ہو پائے اور حالق حقیقی سے جا ملے۔ تفصیل کچھ یوں سامنے آئی ہے کہ یہ واقعہ 16 نومبر کا ہے۔ 16 نومبر کو ڈنگا شہر کا محلہ ہے گڑی والا، وہاں یہ گھر ہے جس میں مرزا شعیب احمد جرال مقیم ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ مقیم ہیں، اور بڑا بھائی ہمایوں جس کا نام بتایا گیا ہے، ہمایوں گلزار، وہ بھی اسی گھر میں تھا۔ اب وقوع کے روز کیا ہوتا ہے 16 نومبر کو کہ بڑا بھائی طیش میں آتا ہے اور اپنی 12 بور جو اس کی بندوق ہے اس سے پہلے وہ فائرنگ کرتا ہے اپنے چھوٹے بھائی مرزا شعیب احمد جرال پر۔ وہ زخمی ہوتے ہیں تو پھر ان کی والدہ، ظاہر ماں ہے، ممتا کی ماری ہے، وہ بھاگتی ہے، لپکتی ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کی خاطر، اور یہ بدبخت بیٹا جو ہے یہ اپنی ماں پر بھی بندوق تان کر فائرنگ شروع کر دیتا۔ اب ماں بیٹا دونوں زخمی ہیں، شور و غوغا، آہ و بکا، چیخ و پکار، اور اسی اثناء میں مرزا شعیب احمد جرال کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی فائرنگ کی آواز سنتی ہیں، باہر دوڑتی ہیں اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی ہیں۔ اہلیان محلہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں وہاں لوگ بستی کے، شہر کے، وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور ناظرین اس دوران جو قاتل ہے وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے، اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے۔ اب اس واقعے کی ایف آئی آر جو ہے وہ خود جو آج ہم میں نہیں رہے، مرحوم مقتول مرزا شعیب احمد جرال، ان کی مدعیت میں تھانہ ڈنگا میں درج ہوئی تھی، اور اس کا جو متن تھا، موقف تھا مرزا شعیب احمد جرال کا اس ایف آئی آر کے مطابق، وہ یہ تھا کہ جی میرا تعلق شعبہ وکالت سے ہے، اور 16 نومبر کو میں 10:30 بجے کا وقت ہے، میں گھر میں اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کے ہمراہ موجود تھا۔ جو ہی میں باہر جانے لگا تو میرے بھائی جو ہیں ہمایوں گلزار، جو وہ بھی گھر کے کمرے میں تھے، وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنی 12 بور جو بندوق ہے اس سے مجھ پر فائر کیے، جو کہ انہوں نے ایف آئی آر میں واضح طور پر تعین بھی کیا ہے کہ بائیں جانب جو ہے، ظاہر ایف آئی آر میں یہی جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق وکھی، بائیں وکھی جو ہے وہ، اور نیچے تک ان کو فائر لگے، ران تک، اور وہ زخمی ہو کے گر پڑے، اور اس کے بعد ان کی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس نے والدہ کو فائر کیے جو کہ ان کی دائیں وکھی اور پیٹ پر لگے، اور والدہ بھی زخمی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر مرزا شعیب احمد جرال کا یہ بتانا ہے کہ ان کی اہلیہ اور دیگر اہلیان محلہ وہ شور سن کر مدد کے لیے پہنچے ہیں، اور اس دوران جو ملزم ہے ہمایوں گلزار، مرزا شعیب جرال کا بڑا بھائی،
اس نے گھر کے در و دیوار پر، دروازوں پر، دیواروں پر، کھڑکیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اب ناظرین، اس کے بعد مرزا شعیب احمد جرال اور ان کی والدہ کو فوری طور پر جو ڈنگا میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال، تحصیل لیول ہسپتال ہے، وہاں پہنچایا گیا طبی امداد کے لیے، اور وہاں سے پھر ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کو ریفر کر دیا گیا عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں۔ اب وہاں جا کے یہ چونکہ اس وقت کی فائرنگ سے زخمی ہونے کے بعد خون بہت زیادہ بہہ جانے کے باعث یہ مرزا شعیب احمد جرال بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب عزیز بھٹی شہید ہسپتال ان کا علاج معالجہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ ہوش میں آئے اور انہوں نے یہ ایف آئی آر جو ہے اپنی مدعیت میں درج کروائی، تو اطلاعات کے مطابق اس روز سے ان کی جو تیمارداری تھی، ان کا علاج معالجہ تھا، وہ جاری تھا، ابھی ہسپتال ہی میں تھے کہ اچانک جو ہے ان کی طبیعت بگڑی اور پھر سنبھل نہیں پائی، اور یہ اسی فائرنگ کے نتیجے میں آج دم توڑ گئے۔ اب ناظرین، میرا رابطہ ہوا تھانہ ڈنگا میں اور ایک ذمہ دار افسر سے میری بات ہوئی جو کہ موقع پر پہنچے تھے اس دن وقوعے کے روز فائرنگ کی اطلاع پا کر۔ ان کا یہ بتانا تھا، جو کہ چشمدید انہوں نے وہ سارا واقعہ دیکھا، کہ جب ہم پہنچے تو یہ جو ہمایوں گلزار ہے وہ ان ماں بیٹا کو زخمی کرنے کے بعد اس نے خود کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اشتعال تھا اس وقت، خوف بھی تھا کہ یہ کیا حرکت کر بیٹھے۔ تو پھر بمشکل جو ہے وہ ان کے کسی عزیز نے یا جاننے والے نے اس کو بمشکل جو ہے وہ راضی کیا اس بات پہ کہ وہ دروازہ کھولے، اور ہم نے پھر اس کو بڑی ہی مشکل سے، بڑی جتن کے بعد قابو کر لیا، اور پولیس اس کو حراست میں لے کر تھانے لے گئی، جہاں ابتدا میں ظاہر ہے اس وقت تک تو وہ یہ ماں بیٹا زخمی تھے، تو جو زیر دفعہ 324 اور دیگر دفعات کے تحت اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ اس وقت جو ہے آج جبکہ مرزا شعیب جرال ہمایوں گلزار کی فائرنگ سے دم توڑ گئے ہیں، ہمایوں گلزار کو پولیس نے چالان کر دیا ہے، یعنی کہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھجوا دیا ہوا ہے۔ لیکن آج جب مرزا شعیب جرال کی وفات ہوئی ہے تو اب یہ قانونی طور پر یہ تقاضا ہے قانون کا کہ وہ جو مقدمہ تھا اقدام قتل کا، اب وہ قتل میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ ناظرین ماجرا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آخر وجہ کیا بنی، کیوں یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک بڑا بھائی جو ہے اس نے اپنے ہی چھوٹے بھائی پر گولیاں چلا دیں، اور پھر اپنی ماں کو، اپنی جنت کو، اپنی ممتا کو بھی نہ بخشا، اور اندھا دھند اپنی ماں پہ اس بدبخت بیٹے نے فائر کھول دیا۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو ناظرین، میرے جو ذرائع ہیں، جو معلومات ملی ہیں، ان کے مطابق ہمایوں گلزار جو ہے وہ ایک عرصے سے وہ نشے کا عادی ہے، نشے کی علت میں مبتلا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید وہ کوئی نفسیاتی مریض ہے یا ذہنی مرض اس کو لاحق ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے شاید اس کی جو بیوی ہے اس نے کوئی خود علیحدگی اختیار کر لی ہے، دونوں کے بیچ طلاق ہو چکی ہے۔ یہ ابھی تصدیق نہیں ہو پائی، لیکن بیوی جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کی بتایا یہ گیا ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور وہ بھی والدہ شاید اپنے ساتھ لے گئی اس کی بیوی۔ اب یہ گھر والوں سے تقاضا کرتا تھا جائیداد کا، ظاہر ہے جو نشے کے عادی ہوتے ہیں ہر وقت ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پولیس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آئے روز تھانے میں آ کر اپنا جو گھر ہے، مکان ہے، اس کا حصہ مانگتا تھا، درخواست بازی کرتا تھا، دیگر جو جائیداد ہوگی اس میں بھی یہ اپنا حصہ مانگتا ہوگا۔ اب چونکہ جو جائیداد اور وراثت کے معاملات ہیں، پولیس ظاہر ہے وہ ان معاملات میں وہ کہتی ہے کہ جی یہ عدالتی معاملات ہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ماجرا تھا، یہ اس کا پس منظر تھا اس قتل کا، اور وقوعے کے روز بھی ایسا ہی ہوا کہ اب یہ جو ہوتا ہے نا جی کہ آنن فانن جو اشتعال میں آ گیا، وقتی طور پر کوئی تلخ کلامی ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ پولیس کا ہی یہ کہنا ہے کہ اس نے باقاعدہ کچھ دن پہلے بندوق 12 بور جو ہے وہ خریدی تھی، اور جس روز اس نے یہ وقوعہ کیا ہے 16 نومبر کو اپنی والدہ اور اپنے چھوٹے بھائی پر اس نے فائرنگ کی ہے، اس دن اس نے اپنی جو 12 بور بندوق ہے اس میں جو کارتوس استعمال کیا، وہ کارتوس ہے جو شکار کے لوگ شوقین ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو شکار جس سے جانوروں کو کیا جاتا ہے وہ کارتوس جو ہے اس کا نمبر کیا ہوتا ہے، وہ اس نے استعمال کیا اپنے بھائی پر اور اپنی والدہ پر۔
تو یہ ماجرا ہے ناظرین. اب ظاہر ہے وہ ہمایوں گلزار جوڈیشل ہو چکا ہے پہلے ہی. اب تفتیش کا رخ بدلے گا اور وہ قتل کا مقدمے کا اب وہ نامزد ملزم ہوگا. اب آج بڑا ہی پیارا ایک آپ دیکھیں اپنے موبائل اسکرین پر تصویر جو ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے مرزا شعیب احمد جرال، جو آج اپنے ہی بڑے بھائی کے ہاتھوں. جی ناظرین، میں بڑے دکھ اور کرب میں ہوں کہ کیسا وقت آ چکا ہے، کتنا کڑا وقت ہے. خونی رشتے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. بھائی، جس طرح میں نے شروع میں کہا، بھائی بھائیوں کے دست و بازو ہوا کرتے ہیں، بھائی بھائیوں پہ جان وار دیا کرتے ہیں. چہ جائے کہ بھائی بھائیوں کی جان لینے لگے ہیں، اور بڑا بھائی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے باپ کا سا درجہ رکھتا ہے. کیسی بدبختی، کیسی بدقسمتی ہے، اور کیسا یہ مشکل وقت ہے کہ، اور یہ نشے کی علت ناظرین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جو نشہ ہے اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا، کہ یہ حواس کو معطل کر دیتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دیتا ہے، یہ برے بھلے میں تمیز، اچھائی اور برائی میں فرق کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. انسان اندھا ہو جاتا ہے. یہی ہوا ناظرین. میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کریم مرزا شعیب احمد جرال ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ رحم کا، عافیت کا، مغفرت کا معاملہ فرمائیں. ان کی جتنی بشری لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ کریم ان سے صرف نظر فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. ان کی والدہ، غمزدہ والدہ، اس ماں کا کیا گزر رہی ہوگی. ایک بیٹا جان کی بازی ہار گیا، بڑا بیٹا جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے. اس ماں کا کیا حال ہوگا جو اپنے ہی بیٹے کی فائرنگ کے ہاتھوں زخمی ہو کر عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں پڑی ہوئی. ناظرین، اس سے کڑا وقت اور قیامت کسی گھرانے کے لیے کیا ہوگی. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.